نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 110 to 112 میں گناہ گار، مایوس اور نا امید لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ ڈال دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یا رب العالمین تو کتنا مہربان ہے کہ اپنے گناہ گاروں اور نا امید لوگوں کو بھی بخشش کا وعدہ کر لیتا ہے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کر لیں۔ آیت 113 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خاص فضل فرمایا۔ آئیے 114 میں جانتے ہیں کہ نجوہ کی پسندیدہ صورت کیا ہے۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی سرگوشیاں کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب صدقے یا کسی نیک کام کا حکم دیا جا رہا ہو یا باتیں کی جا رہی ہوں۔ آیت 115 میں قرآن حکیم کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راستے کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 116 to 117 میں جانیں گے کہ وہ کون سا جرم ہے جس کی اللہ نے معافی نہیں دی۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر گناہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما۔ آیت 118 to 190 میں شیطان کے ناپاک عزائم سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور میں انہیں راہ راست سے بھٹکا کر رہوں گا، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 120 to 122 میں باور کروایا جا رہا ہے کہ شیطان کا وعدہ جھوٹا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
وہ تو ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک یا رب العالمین تو ہی سچا ہے، اور تیرے وعدے سچے ہیں، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان نما انسانوں اور اپنے نفس کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو قرآن پاک کی دعا یاد ہو چکی ہوگی، اور آپ اینڈ پہ جب بھی آپ خود بھی قرآن پڑھیں سنیں تو ضرور یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔